ناظرین میچ تو پاکستان جیت گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان کے سابق کپتان اور پاکستان کے اوپنر بیٹسمین محمد حفیظ کی طرف سے بڑا غم و غصہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کافی غصے والا ایک ٹویٹ کیا، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، مطلب کہ ایک ٹویٹ میں جتنی باتیں ہو سکتی تھیں انہوں نے ساری کہی ہیں، اور نے کہا ہے کہ اگر آپ نے شاداب خان کو چوتھے نمبر پہ کھلانا ہے اور اگر آپ نے محمد نواز کو 5ویں نمبر پہ کھلانا ہے تو میرے بھائی یہ جو آپ نے مڈل آرڈر رکھا ہوا ہے نا، اس کو گھر بھیج دو، واپس بھیج دو، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کھلا کیوں رہے ہیں؟ ان کے ٹویٹ کا جو خلاصہ یا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو میں نے یہ بتایا، دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ مزید جو پریشر ہے نا وہ کریٹ کرے گا، کیونکہ آپ کا مڈل آرڈر پہلے بھی پرفارم نہیں کر رہا، اور پھر اس کے جو ڈاؤٹس ہیں مڈل آرڈر کے ذہن میں وہ مزید بڑھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عارضی کامیابی ہے، یہ ہمیشہ سے آپ کے لیے ایک ایشو رہے گا کیونکہ آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے۔ آپ محمد حفیظ کی جانب سے ایک بڑا ٹھیک ٹھاک کلاس لینے والا اور بڑا سخت قسم کا یہ سٹینس سامنے آیا ہے پاکستان کے مڈل آرڈر کو لے کر کے۔ ویسے ابھی جو میں نے پہلے ویڈیو کی تھی اس میں نے یہ عرض بھی کی تھی کہ آج پاکستان نے میچ تو جیت لیا، لیکن پاکستان نے بالکل سکپ کیا اپنے مڈل آرڈر کو، اس کو ہاتھ نہیں لگا، اور ان کو کہا، یہی میرے الفاظ تھے، ان کو بابر نے کہا کہ بھائی بس کرو، آپ کی ضرورت نہیں، ہم کھیل لیں گے، ہم خود ہی جو ہے نا میچ جیت لیں گے۔ تو پاکستان نے بالنگ کی، اوپنرز ہمیشہ اچھا کھیل رہے ہیں، بالنگ اچھا پرفارم کر رہی ہے، بیچ میں مڈل آرڈر کی تباہی ہے۔ وہ اس تباہی سے بچنے کے لیے کیا کیا بابر اعظم نے کہ اوپر کے کھلاڑی جب آؤٹ ہوئے تو بجائے مڈل آرڈر کے وہ لیٹ جو آرڈر ہے اس کی طرف شفٹ ہو گیا، انہوں نے مڈل آرڈر کو سکپ کر دیا اور اپ لے آئے شاداب خان کو اور ساتھ لے آئے محمد نواز کو۔ لیکن حفیظ اس پہ سیکھ پا ہو گئے، انہوں نے کافی غصہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تک نہیں بنتی، آپ کو کم از کم یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف جانا چاہیے، نہ اس کے کہ آپ عارضی طور پر شاداب اور نواز کو اوپر کھلاتے رہیں اور باقی آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ ویلے بیٹھے رہیں۔ تو بات بھی درست ہے، مطلب اگر افتخار نہیں کھیل رہے، اگر خوشدل شاہ نہیں کھیل رہے، اگر حیدر علی نہیں کھیل رہے، اگر آصف علی نہیں کھیل رہے، یہ ایکسپوز آپ نہیں ہونے دیتے، اور حیدر علی جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر بات کر رہا تھا کہ جب عادل رشید آتے تھے تو ہم یہ کہتے کہ یار یا اللہ اس کی یہ گیند روک لے، یعنی 11ویں نمبر کا بندہ جو ہے وہ ہمارا ایسا ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہے جس پہ ہم سارے کا سارا ہمارا جو بیٹنگ کا دار و مدار ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ویسے محمد حفیظ کی بات تو بڑی ٹھیک ہے، ان کا غصہ بھی بڑا بجا ہے کہ آپ نے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ، یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، کتنے میچ بکرے کی وہاں خیر منائے گی، اس طرح تو نہیں چلے گا نا کہ ایک دن اوپر آ کے چل گیا ایک دن نہیں چلے، جس طرح سے نواز انڈیا کے خلاف چل گئے تھے، بعد میں پورا ایشیا کپ وہ فلاپ رہے، بعد میں پورا سیریز وہ انگلینڈ کے خلاف فلاپ رہے۔ تو یہ وہی صورتحال ہے، کوئی کنسسٹنسی تبھی آئے گی جب آپ کے مڈل آرڈر میں کنسسٹنسی آئے گی۔ بڑی زبردست بات ہے محمد حفیظ کی، بات بالکل 16 آنے جس کو ہم پہلے کہا کرتے تھے، 100 میں سے 100، ان کی بات بالکل درست ہے، لیکن ان کے غصے پہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، اب کریں کیا کہ ورلڈ کپ سر پہ، اب انہی کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے، یہ تو کھیلنے کا نام نہیں لے رہے، کیا کریں؟ نہ تو ان کے پاس کوئی متبادل ہے، یا کوئی متبادل ایسے کھلاڑی ہوتے تو اب تک چینج بھی ہو چکے ہوتے، تبدیل بھی نہیں ہو سکتے۔ اب بس یہی دعا ہے کہ فخر زمان آ جائیں۔ شان مسعود نے بھی خیر کمال کر رکھا ہے، انہوں نے بھی کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب میں نے بھی نہیں کھیلنا۔ فی الحال آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ محمد حفیظ غصہ کر گئے ہیں اور انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے شاداب اور محمد نواز کو اوپر کھلانا ہے تو پھر آپ کا جو مڈل آرڈر ہے اس کو گھر بھیجیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹیم، ان کا کام کیا ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ پھر یہاں پہ پیسے سے بنا رہے ہیں، روٹی شوٹی کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کرائسٹ چرچ کی سردی کو اور نیوزی لینڈ کا موسم کو اور وہاں کی خوبصورتی کو۔ بات تو درست ہے، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔